السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مدینہ منورہ کی فضا پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ مسلمانوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ دشمن خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان تیار ہو رہا تھا۔ مکہ کے قریش جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد بھی اسلام کو ختم کرنے میں ناکام رہے تھے، اب آخری اور فیصلہ کن وار کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمان تعداد میں کم تھے، وسائل محدود تھے اور ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی تاریخ کا ایک ایسا معرکہ پیش آنے والا ہے جسے دنیا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے یاد کرے گی۔ اس جنگ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کچھ یہودی قبائل، جنہوں نے پہلے مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے لیکن بعد میں انہیں توڑ دیا، قریش اور دوسرے عرب قبائل کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے پر آمادہ کیا۔ ان لوگوں نے قریش کو یقین دلایا کہ اگر سب قبائل ایک ساتھ حملہ کریں تو مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قریش، غطفان، بنو سلیم اور کئی دوسرے قبائل ایک بڑے اتحاد میں شامل ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ احزاب کا مطلب مختلف جماعتوں اور گروہوں کا اتحاد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرناک منصوبے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ دشمن کی تعداد 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوج پہلے کبھی مدینہ کی طرف نہیں آئی تھی۔ مسلمان شدید تشویش میں مبتلا تھے، کیونکہ اگر دشمن شہر میں داخل ہو جاتا تو عورتوں، بچوں اور کمزور لوگوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی۔ اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت اہم مشورہ دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ فارس میں جب بڑے دشمن کا خطرہ ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود دی جاتی تھی۔ عرب میں اس طریقے سے جنگ لڑنے کا تصور تقریباً نیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور فوراً خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں مسلمانوں کی کامیابی کا ایک بڑا سبب بنا۔ خندق کی کھدائی ایک عظیم اور تاریخی منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پھر توڑتے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ صحابہ بھوک اور سردی کے باوجود دن رات محنت کر رہے تھے۔ کئی دن ایسے گزرتے کہ کھانے کا کچھ نہ ہوتا۔ بعض صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تاکہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ ایک دن صحابہ کو خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑا پتھر ملا جو کسی طرح نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کدال اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر ضرب لگائی۔ چنگاری نکلی، پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک اور چنگاری نکلی، تیسری ضرب پر پتھر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مستقبل کی بڑی فتوحات کی خوشخبری سنائی۔ اس وقت مسلمان بھوک اور خوف کا شکار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مستقبل کی کامیابیوں کی امید دلا رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بھوک میں ہیں۔ وہ گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے مشورہ کر کے تھوڑا سا کھانا تیار کیا۔ ان کا ارادہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلانے کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خندق کھودنے والوں کو دعوت دے دی۔ بظاہر کھانا چند افراد کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کھانا اتنا بڑھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کھایا اور کھانا ختم نہ ہوا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان اور حوصلے کو مزید مضبوط کیا۔ ادھر دشمن کی فوج مدینہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جب وہ شہر کے گرد خندق دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ عربوں نے پہلے کبھی ایسی دفاعی حکمت عملی نہیں دیکھی تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا
کہ وہ تیزی سے حملہ کر کے مدینہ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن خندق نے ان کی راہ روک دی۔ دشمن کئی دن تک خندق کے کنارے ڈیرے ڈالے رہے اور وہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ کسی جگہ سے خندق عبور کی جا سکے۔ مسلمانوں نے خندق کے دوسرے کنارے پر مضبوط نگرانی قائم رکھی تھی۔ ہر وقت خطرہ موجود تھا کہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ اسی دوران مدینہ کے اندر ایک اور سنگین خطرہ پیدا ہو گیا۔ بنو قریظہ نامی قبیلہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اس نے بھی معاہدہ توڑنے کی کوشش کی۔ اگر وہ دشمن کے ساتھ مل جاتے تو مسلمان دو طرفہ حملے میں پھنس سکتے تھے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس وقت کے خوف اور آزمائش کا ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کے دل گلے تک آ گئے تھے اور نگاہیں پھٹ گئی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن انتہائی سخت تھے۔ سرد موسم، بھوک، مسلسل نگرانی اور ہر طرف سے خطرات نے حالات کو مشکل بنا دیا تھا۔ منافقین نے بھی اس موقع پر اپنے اصل چہرے دکھانا شروع کر دیے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ کچھ بہانے بنا کر واپس جانا چاہتے تھے، لیکن سچے مومن ثابت قدم رہے۔ دشمن کے چند مشہور جنگجوؤں نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں عمرو بن عبدود بھی شامل تھا، جو عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے میدان میں آ کر مبارزت کا مطالبہ کیا۔ اس کی شہرت ایسی تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر بھی گھبرا جاتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا اور بار بار مقابلے کے لیے آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آخر کار اجازت ملی اور حضرت علی میدان میں اترے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ کچھ دیر بعد تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور معلوم ہوا کہ حضرت علی نے عمرو بن عبدود کو شکست دے دی ہے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، جبکہ دشمن کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ محاصرہ دنوں سے ہفتوں میں بدلنے لگا۔ دشمن کی بڑی فوج خندق کے باہر موجود تھی، لیکن کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ خوراک کے مسائل بڑھنے لگے، سرد ہوائیں چلنے لگیں، اتحاد میں شامل قبائل کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے۔ ہر قبیلہ دوسرے سے توقع رکھتا تھا کہ وہ زیادہ قربانی دے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت بعض قبائل کے ساتھ رابطے بھی کیے تاکہ دشمن کے اتحاد کو کمزور کیا جا سکے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اتحادی فوج کے اندر اعتماد کی کمی پیدا ہونے لگی۔ ہر قبیلہ دوسرے کے ارادوں پر شک کرنے لگا۔ راتیں بہت خوفناک تھیں۔ مسلمان پہرا دیتے تھے اور دشمن موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے فیصلہ کن حملہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا فرماتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ دشمن کے خیمے اکھڑنے لگے، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے، جانور بے چین ہو گئے، سردی اور خوف میں اضافہ ہو گیا۔ دشمن کے لیے قیام ناممکن ہونے لگا۔ ایک ایسی فوج جو مسلمانوں کو ختم کرنے آئی تھی، اب اپنی بقا کے بارے میں فکر مند تھی۔ قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اب مزید رکنا ممکن نہیں۔ اتحاد ٹوٹ چکا تھا، موسم سخت تھا اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ایک کر کے قبائل واپس جانے لگے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن کے کیمپ خالی پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی بڑی کھلی جنگ کے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی تھی۔ یہ غزوہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد قریش کبھی بھی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ نہ کر سکے۔
مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور دشمن کے حوصلے کمزور پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کامیابی کے بعد فرمایا کہ اب ہم ان کی طرف جائیں گے، وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ آنے والے برسوں نے اس بات کو سچ ثابت کیا۔ غزوہ خندق مسلمانوں کو کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ پہلا سبق مشورے کی اہمیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی تجویز نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور محنت ضروری ہوتی ہے۔ صرف جذبات سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، بلکہ دانش مندی بھی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ تیسرا سبق صبر اور استقامت کا ہے۔ مسلمان بھوک، سردی اور خوف کے باوجود ثابت قدم رہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندے اپنی پوری کوشش کر چکے ہوں۔ مسلمانوں نے خندق کھودی، پہرا دیا، منصوبہ بندی کی اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ غزوہ خندق یہ بھی سکھاتا ہے کہ بظاہر طاقتور اتحاد بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر اس کی بنیاد صرف دشمنی اور مفاد پر ہو۔ دوسری طرف ایک چھوٹی مگر متحد جماعت اگر اس کے اندر ایمان، نظم و ضبط اور قیادت موجود ہو تو بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جب ہم اس تاریخی واقعے پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں، بلکہ امید، صبر، حکمت اور ثابت قدمی کی ایک روشن مثال ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف خطرات تھے، جب دشمن تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، جب بھوک اور سردی نے جسموں کو کمزور کر دیا تھا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار کامیابی انہی کے حصے میں آئی اور اسلام کی تاریخ میں غزوہ خندق ہمیشہ کے لیے عزم، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کی علامت بن گیا۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان صحیح منصوبہ بندی، صبر، محنت اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہی غزوہ خندق کا وہ عظیم پیغام ہے جو آج بھی دلوں کو حوصلہ اور امید دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔